أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، روحانیات اور عملیات چینل میں روحانی عمل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستوں، ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا کسی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہماری ویڈیو سلسلے کا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حمزات قابو کرنے کے بعد عامل اور حمزات کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے اور کس طرح حمزات سے شرائط طے کی جاتی ہیں۔ جب عمل مکمل ہونے کے بعد حمزات سامنے آ جائے تو عامل کو چاہیے کہ اپنے دماغ کو حاضر رکھے اور تمام شرائط اچھی طرح غور کرنے کے بعد طے کرے۔ اگر عامل شرائط طے کرتے وقت جلد بازی سے کام لے گا یا حاضر دماغی سے کام نہیں لے گا تو زندگی بھر افسوس کرتا رہے گا، کیونکہ جو شرائط حمزات سے طے کی جاتی ہیں ان میں تمام عمر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لہٰذا ایسی کوئی شرط منظور نہ کریں جو آپ تمام عمر پوری نہ کر سکیں۔ دوستوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حمزات اور عامل کے درمیان کیا بات چیت ہوگی اور کس طرح ہوگی اور آپ کو کس طرح حاضر دماغی سے کام لینا ہے۔ سب سے پہلے حمزات حاضر ہوگا تو پوچھے گا مجھے کیوں بلایا ہے؟ عامل جواب دے گا تمہاری تسخیر مطلوب ہے۔ حمزات کہے گا مجھے تسخیر کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عامل جواب دے گا میں اپنے اور دوسروں کے کاموں میں تم سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ حمزات کہے گا ٹھیک ہے، میں آپ کا کام کر دیا کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ عامل جواب دے گا کیا شرط ہے؟ حمزات کہے گا تم ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، اگر ناپاک پائے گئے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ عامل جواب دے گا مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے، کوئی دوسری شرط بتاؤ۔ حمزات کہے گا پھر ہمیشہ ناپاک رہا کرو، اگر پاک حالت میں پائے گئے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ عامل جواب دے گا مجھے یہ شرط بھی منظور نہیں ہے، میں جس حالت میں بھی رہوں تمہیں میرا کام کرنا پڑے گا۔ دوستوں، حمزات انکار کرے گا، مگر آپ زور دیں گے تو آپ کی بات مان جائے گا۔ یاد رکھیں، حمزات آپ کے آگے اس وقت کمزور ہے، اس سے ہرگز نہ ڈریں اور حاکمانہ انداز میں اس سے بات کریں۔ حمزات کہے گا میری یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر مجھے روز پیٹ بھر کھانا کھلا دیا کرو۔ عامل جواب دے گا مجھے منظور نہیں ہے، کوئی دوسری شرط پیش کرو۔ دوستوں، یاد رکھیں، حمزات کو پیٹ بھر کھانا کوئی نہیں کھلا سکتا۔
اگر آدھی دنیا بھی اس کو کھانا کھلائے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ حمزات سے آسان شرائط طے کریں، اور جو شرائط طے کر رہے ہیں اس کے ہر پہلو پر نظر رکھیں۔ اب میں آپ لوگوں کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں نے کس طرح حمزات سے شرائط طے کی تھی۔ شروع میں تو حمزات میرے سامنے مشکل شرائط رکھتا رہا اور میں اسے ٹالتا رہا۔ اس نے مجھ پر غصے کا اظہار بھی کیا، مگر میں اس سے مرعوب نہیں ہوا اور اس سے حاکمانہ انداز میں بات کرتا رہا۔ 1 گھنٹے کی طویل بحث کے بعد حمزات نے ایک شرط رکھی کہ میں روز 1 پھول سونگھ لیا کروں۔ یہ شرط سننے میں بہت آسان تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو فوراً مان جاتا، لیکن میں نے غور کیا تو سمجھ آیا کہ حمزات کی کیا چال ہے۔ اگر میں فوراً مان جاتا تو حمزات میرے ساتھ ضرور دھوکہ کرتا، مجھے پھول سونگھنے کا موقع ہی نہ دیتا اور میری شرط کے مطابق آزاد ہو جاتا۔ دوستوں، میں نے ذہانت سے کام لیا اور اس شرائط میں اس طرح ترمیم کی کہ میں نے حمزات سے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے، مگر پھول روزانہ تم لا کر دیا کرو گے، اور اگر میں ہوش و حواس میں ہوا تو یہ شرط مجھ پہ لاگو ہوگی۔ حمزات نے میری بات تسلیم کر لی تو میں نے بھی اس کی شرط مان لی۔ دوستوں، بعد میں حمزات نے بھی اس بات کو مانا کہ میں نے اس کی شرط میں جو ترمیم کی تھی اس کی وجہ سے وہ میرا تابعدار رہے گا اور اس پر رہنے پر مجبور ہوگا۔ اگر میں شرط میں ترمیم نہ کرتا تو حمزات مجھے دھوکہ دے کر نکل جاتا اور میں ساری زندگی ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حمزات قابو کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اس میں بلا کی حاضر دماغی چاہیے۔ ذرا سی بھی بھول ہوئی تو زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ حمزات کی آسان سے آسان شرائط کو غور کرنے کے بعد قبول کریں۔ حمزات کی شرط قبول کرنے کے بعد آپ بھی ایک اپنی شرط رکھیں۔ عامل کہے گا، میری بھی ایک شرط ہے، تم ہمیشہ میرے پاس نہیں رہو گے، صرف بلانے پر آؤ گے۔ حمزات جواب دے گا، مجھے منظور ہے۔ دوستوں، یاد رکھیں، حمزات اگر ہمیشہ آپ کے پاس رہا تو آپ کبھی نہ سو سکیں گے، آپ کو ایک پل بھی سکون نہیں ملے گا، لہٰذا یہ شرط لازمی رکھیں۔ اب اس سے وفاداری کا عہد لیں۔ عامل کہے گا، تم ہمیشہ میرے وفادار رہو گے۔ حمزات جواب دے گا، مجھے منظور ہے۔ عامل کہے گا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ دوستوں، اب حمزات جس درجے کا ہوگا اس حساب سے آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا کام کر سکتا ہے۔ اب حمزات سے اسے بلانے کا طریقہ بھی پوچھ لیجیے گا، اور حمزات جو طریقہ بتائے اسے ذہن نشین کر لیجیے گا۔ دوستو، اب حمزات پوچھے گا کہ آپ مجھے کتنے عرصے تک مطیع رکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا عرصہ مقرر کرتے ہیں، ساری عمر یا 10-15 سال۔ دوستوں، یاد رکھیں، اگر آپ کو مخصوص عرصے تک حمزات کو قابو رکھنا ہے تو حمزات اس کے بعد خود بخود آزاد ہو جائے گا، پھر کبھی قابو نہیں آئے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ مجھ سے جب حمزات نے سوال کیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ میری مرضی پر منحصر ہے، میں جب مناسب سمجھوں گا تو میں آزاد کر دوں گا۔ اس کے بعد حمزات آپ کا مطیع رہے گا، لیکن اس بات کو یاد رکھیں دوستوں کہ حمزات سے بالکل دوستوں جیسا سلوک کریں، حاکمانہ رویہ صرف شرائط طے کرتے وقت رکھیں۔
شرائط طے کرنے کے بعد حمزات سے دوستانہ رویہ رکھیں اور اس کے کہنے پر اور اس کے مشوروں پر عمل کریں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو حمزات کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کبھی حمزات سے نقصان نہیں ہوگا۔ دوستوں، اس ویڈیو میں نے آپ کو حمزات سے مکمل بات چیت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ روحانی عامل کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔